کتنے سال ہو گئے ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ بولتے ہوئے کہ ہمیشہ جب دوسروں پہ انگلیاں ہم کھڑی کر لیتے ہیں تو کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ ہم خود کیا ہیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں۔ اٹلی سے دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے، مناظر اس کے دیکھے نہیں جاتے، لیکن کیا کریں کہ یہ ظلم ہو چکا ہے اور ہمارے ہی پاکستانیوں نے کیا ہے۔ 4 افراد کو گاڑی میں زندہ جلا ڈالا ہے، جس کے پیچھے وجہ کیا نکلی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی مالی تنازع چل رہا تھا۔ 4 ورکرز پہلے بتایا گیا، 3 افغانی 1 پاکستانی، کئی جگہ پہ رپورٹ ہوا کہ چاروں افغانی تھے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کو قتل کرنے والے، زندہ جلا دینے والے دونوں پاکستانی ہیں۔ ظاہری بات ہے جلا دیا ہوگا کہ پیسے نہ دینے پڑیں گے، اور جلا دیا ہوگا کہ ان کے اگر کوئی چیزیں پاس ہے تو وہ کھا جائیں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ لیکن کیمرے ہوتے ہیں نا، لیکن نظام تو چلتا ہے نا۔ اور پھر یورپ کا سسٹم ہے، وہ تو بات کی گہرائی تک جاتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ اب ان ظالموں کی آپ دیکھیے کہ یہاں اس ملک میں آنے کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کہتے ہیں کسی طریقے سے پہنچ جائیں۔ اچھا پہنچ بھی گئے، لیکن ظلم، حسد، دوسروں کا برا چاہنا، وہ ان کے اندر مزید بڑھتا گیا پیسے کی بھوک کے ساتھ ساتھ، اور انہوں نے 4 انسانوں کو زندہ جلا دینے میں ذرا خیال نہیں کیا۔ انٹرنیٹ پہ کبھی یہ چائنیز خبیثوں کی ویڈیوز دیکھیں جس میں بلیوں پہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ 10 سیکنڈ سے زیادہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی کہ بلی کو کبھی آگ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ۔ چائنیز بڑے ٹارچر کرتے ہیں جانوروں پہ۔ میں سوچتا ہوں کہ جب جانوروں پہ یہ ظلم نہیں دیکھا جا سکتا تو انسان کو اس طرح سے قتل کر ڈالنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہوگا ان ظالموں کا۔ پھر کہتے ہیں ملک ہمیں ویزے نہیں دیتے، یورپ نے فلاں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ میں کئی سالوں سے اس بات کا داعی ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر کرنا یہ نہ عمران خان کا کام ہے، نہ یہ نون لیگ کا کام ہے، نہ زرداری، کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، جب تک ہم خود اپنے آپ کو بہتر نہ کریں، ہماری کرتوتیں ٹھیک نہ ہوں۔ اب ان 4 پاکستانیوں، جتنے بھی 2 پاکستانی ہیں، باقی سارے، یہ کس نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام کرو؟ اور کیا اب موجودہ گورنمنٹ یا اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ جو مرضی کر لے پاکستان کی، کیا وہ اس داغ کو دھو سکتے ہیں؟ یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے شکست خوردہ قوموں کے لیے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسروں کو کہتے ہیں یہ ساری خرابی تو اس کی وجہ سے، یہ ساری خرابی تو یوں ہوئی، یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ لیکن کبھی خود نہیں دیکھا کہ یار ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، کتنے دروازے بند ہیں ہمارے لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ رزق کمانا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، وہاں جا کے ارن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی حرکتوں کی وجہ سے اب یہ ایک واقعہ ہے نا، اس کے اثرات دیکھیے گا کتنی مزید سختیاں اور پابندیاں ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لگیں گی، جس کا ذمہ دار کوئی حکمران نہیں ہے، نہ خیبر پختونخوا والا، نہ پنجاب، نہ کوئی اور۔ لیکن ہمیں کیا، ہمیں تو چسکے لگے ہوئے۔ میری یہ بات بہت سے لوگوں کو صحیح نہیں لگے گی، وہ کہیں گے یار تم ایسے ہی بس ان کی تعریفیں کرتے ہو، سائڈ لیتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ نا بھائی، جب تک میں خود اپنے پاسپورٹ کی عزت کروانے والے عمل نہ کروں تو میرے پاسپورٹ کی عزت کیسے ہوگی؟ اور پھر ظلم یہ کہ پیسوں کا حساب کتاب جو مرضی ہے، پیسوں کے لیے کسی کی جان لے لو گے یار۔ جانوروں سے بھی بدتر یہ مخلوق ہے جو پکڑی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قرار واقع سزا ملے گی، اور میرا خیال ہے کہ ساری زندگی وہیں اٹلی میں جیل میں سڑیں گے۔ ان کو پاکستان کے اندر شاید دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو، اور ایسے ظالم لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ادھر آنا بھی نہیں چاہیے، وہیں ان کو کوئی دفن کر دیں ان کی سزا پوری ہو جانے کے بعد۔ 4 انسانوں کا بے دردی سے قتل کر دینے والے لوگ کسی رعایت، کسی رحم دلی اور کسی کہہ لیجیے ریلیکسیشن کے حقدار نہیں ہو سکتے۔